لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلے کی درستی کے لیے سب میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ ریکارڈڈ فیصلہ 6 ارب ڈالرز کے نقصان کے بعد درست ہوا تو یہ 600 ارب ڈالرز کا معاملہ بنتا ہے۔ ڈان نیوز کے پروگرام لائیو ود عادل شاہ میں بات چیت، کہا نااہلی کا معیار نواز شریف والا ہو تو عمران خان 100 بار نااہل ہو سکتے ہیں۔ عمران خان چاہتے تھے ملک ڈیفالٹ کر جائے، کانٹے بچھا کر گئے۔ حکومت نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی۔ سیاسی اثاثہ نئے الیکشن کے لیے داؤ پر نہیں لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، اسحاق ڈار کی صدر سے ملاقات مرضی سے ہوئی۔ معاشی حالات کے لیے کوئی ایک قدم بڑھائے، ہم 100 قدم بڑھائیں گے۔ اختلافات بھلا سکتے ہیں لیکن انا پرست، جھوٹے اور محسن کش سے کیا مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ نیوز کانفرنس میں سوال۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ عمران خان کے محسن اور عمران خان محسن کش نکلے۔ سعودی ولی عہد نے خانہ کعبہ کے ماڈل والی ایک ہی گھڑی بنوائی۔ عمران خان نے تحفہ لیا اور بیچ دیا اور جعلی رسیدیں دکھا کر فراڈ کیا۔ بیرون ملک پاکستان کو بدنام کیا گیا۔ ڈیلی میل نے غلط خبر چھاپنے پر پاکستانی عوام سے معافی مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کپتان پر وار۔ پاکستان کسی صورت دیوالیہ نہیں ہوگا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خواہ عمران خان کی خواہش قرار دے دی۔ حکومت تبدیل نہ ہوتی تو پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا۔ عمران دور میں 25,000 ارب روپے کے ریکارڈ قرضے لینے کا الزام۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ درست کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلے کی درستی کے لیے سب میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے۔ ریکارڈڈ فیصلہ 6 ارب ڈالرز کے نقصان کے بعد درست ہوا تو یہ 600 ارب ڈالرز کا معاملہ بنتا ہے۔ ڈان نیوز کے پروگرام لائیو ود عادل شاہ میں بات چیت، کہا نااہلی کا معیار نواز شریف والا ہو تو عمران خان 100 بار نااہل ہو سکتے ہیں۔ تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں دیکھے جتنے آج ہیں۔ ملک خطرے کے کنارے تک پہنچ گیا، کاروباری طبقہ آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سوال۔ فوج اور عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے، معاشی تباہی کے اثرات نیچے جانے سے تمام اداروں پر اثرات ہوں گے۔ بحران کا واحد حل شفاف الیکشن قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فنڈز نہ ملنے پر قومی اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ احتجاج کے لیے اپوزیشن اراکین کو ساتھ لانے اور ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ وفاقی حکومت پر 189 ارب روپے کے فنڈز روکنے کا الزام۔ تحریک انصاف نے اسمبلیاں توڑنے کی حکمت عملی بدل دی۔ پہلے پنجاب اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی جائے گی۔ ارکان قومی اسمبلی دوبارہ اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر استعفے دیں گے۔ احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی نہ توڑی تو استعفے آئیں گے، چودھری کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا انتباہ، عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والوں کا سیاسی مستقبل تاریخ قرار دے دیا۔ چودھری پرویز الہی کا ایک بار پھر عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم، اتحاد اور بھی مضبوط قرار دیتے ہوئے غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کی ناکامی کا دعویٰ کر دیا۔ انتخابی امیدواروں کو زیر کفالت افراد کے اثاثہ جات کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ نئے حلف نامے میں دوہری شہریت کا حامل نہ ہونے کا خانہ بھی شامل۔ سیاسی جماعت کو دیے گئے فنڈز کی تفصیلات اور بطور رکن اسمبلی ماضی کی کارکردگی بتانا لازم قرار۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آمدن کے گوشوارے 31 دسمبر تک طلب کر لیے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت۔ پی ٹی آئی کی نظر میں فوج کو نیب قانون سے باہر رکھنا آئینی ہے یا غیر آئینی؟ نیب قانون کی دسترس سے تو ججز بھی باہر نہیں۔ سپریم کورٹ نے وکیل سے پارٹی کا موقف پوچھ لیا۔ پارلیمان کو چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کرنے سے جمہوری نظام کیسے چلے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ کا پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ریکارڈ ایکٹ سے متعلق تاریخی معاہدے کی منظوری دے دی گئی۔ معاہدے سے پاکستان پر عائد 10 ارب ڈالرز کا جرمانہ ختم ہو جائے گا۔ کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ، تانبے اور سونے کی تلاش کرے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ایجنڈے میں شامل۔ پاکستان کے سرونا بلاک میں 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہونے کا انکشاف۔ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے اس بلاک کی ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کو OGDCL۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل 1 ہفتے کے دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے۔ 15 دسمبر کو نیو یارک میں گروپ 77 کے ممالک کے اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ ایک خاتون وزیر مملکت ہنا ربانی گھر کے دورے افغانستان سے پاکستان کا اچھا تاثر نہیں گیا۔ مولانا اکبر چترالی کے ریمارکس پر قومی اسمبلی میں خواتین ارکان کا احتجاج۔ شہری رحمان اور شازیہ مریر الفاظ متعصبانہ قرار دے دیے۔
चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 7 अफराद की शहादत, गलत फहमी के नतीजा करार, काबुल ने गलती तस्लीम कर ली, आइंदा ऐसे वाकयात न होने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग, वाज़ेह कर दिया कि कल भी अफगानिस्तान के खैर ख्वाह थे, आज भी हैं। हॉक्स बे में 500 किलोवाट कैंप इंटरचेंज ग्रिड स्टेशन की तामीर का आगाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुदाई करने वाली मशीन खुद चलाकर संगे बुनियाद रखा कि इलेक्ट्रिक के निज़ाम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया जाएगा। शहर को 2050 मेगावाट बिजली फराहम करने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक ताउन पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार।